حاضرین، مشکل وقت امت پر اور پاکستان پر آیا ہوا ہے۔ فرقہ پرستی، مذہبی نفرت کو پھیلانے میں بہت محنت کی جا رہی ہے، اور امت کو توڑنے اور پاکستان کے امن و امان کو خراب کرنے کے لیے بہت حد تک محنت ہو رہی ہے۔ جو لوگ وابستہ ہیں سوشل میڈیا کے ساتھ، میری بات کو زیادہ سمجھ رہے ہیں، تو لہٰذا ایسے وقت میں ہم اتحاد کا پیغام دیں، امن امان اور سلامتی کا پیغام دیں، یہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لیکن ہماری یہی ذمہ داری ہے اور ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہم حضرت امام حسن مجتبیٰ کی طرح صلح اور امن کی دعوت دیں۔ تو آج کا موضوع جس پہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو کروں گا وہ ہے شخصیت امام حسن۔ بدقسمتی یہ امت کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے جہاں دیگر معاملات میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسوں میں بھی ہم نے تفریق کر دی ہے۔ یعنی ہم ذکر حسین کا تو اہتمام کرتے ہیں، ذکر حسن کا اہتمام نہیں کرتے علیہم السلام۔ آپ میری طرف کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ اہتمام زیادہ کیوں کرتا ہوں۔ بھئی سادہ سی وجہ ہے، اگر ہم اصول سے نہیں جڑیں گے تو ہماری فروع بھی قائم نہیں رہیں گی۔ اگر کسی درخت کی جڑ قائم نہیں رہتی، اس کی شاخیں بھی ہری بری رہیں، اس سے کوئی فرق پھر پڑے گا نہیں۔ وہ آج ہری بری ہیں، کل خشک ہو جائیں گی، جھڑ جائیں گی۔ تو یہ ہمارے اصول ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہو، اہل بیت اطہار کی ذات ہو، صحابہ کرام اور ان میں بھی بالخصوص خلفائے راشدین کی ذات ہو، یہ ہمارے اصول ہیں۔ اگر ہم ان سے نہیں جڑے ہوئے، پھر بعد والے بزرگوں کے ہم عرس منا رہے ہیں، ان پر جلسے کر رہے ہیں، وہ کوئی معنی اور کوئی حیثیت رکھے گی نہیں۔ تو یہ ہمارے اصول ہیں، ان سے ہمارے دین کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اس وجہ سے میں اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ تو یہ مضبوط رہنے چاہیے، دین مضبوط رہتا ہے، یہ قائم رہیں تو دین قائم رہتا ہے، اصول سے قائم رہے، انسان وابستہ رہے۔ تو اس وقت یہ بھی ایک حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے دونوں نواسوں میں تفریق کر دی، یعنی ذکر امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کرتے ہیں اور ذکر امام مجتبیٰ کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ہماری ایک فرقہ پرستی سے متاثر ہونے کی ایک صورت بن چکی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک کلمہ کہہ کے موضوع شروع کرتا ہوں کہ امام حسن اور امام حسین کا آپس میں رشتہ کیا ہے، کہ امام حسن مجتبیٰ وہ ہیں جو امام حسین کے بھی امام ہیں، ان کے بھی سید و سردار ہیں۔ امام مجتبیٰ امام حسین کے بھی سید و سردار اور امام ہیں، لہٰذا ان کے ذکر میں تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ اہتمام میں ایک جگہ جوش اور جذبہ اور ایک جگہ تساہل، سستی، غفلت نہیں ہونی چاہیے، دونوں جگہ برابر کا اہتمام نظر آنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے وابستہ ہیں، محبت رکھنے والے ہیں، بالخصوص انہیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ افتراق اور انتشار نے ہمیں بہت نقصان دیا، اور جو لوگ سادات کے خلاف ہیں وہ اس وقت متحد ہو چکے ہیں، اور جو وہ فساد اور فتنہ کر رہے ہیں وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ لہٰذا متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمارا اسلحہ علم ہے، ہمارا اسلحہ دلیل ہے، اس کو اختیار کیجئے، علم سے جہاد کیجئے، دلیل سے جہاد کیجئے، علم کو پھیلائیں اور جہالت کو دور کریں۔ کچھ لوگ
اچھے نعرے لگاتے ہیں لیکن اس سے مفاد اور مطلب اور غرض غلط پوری کرتے ہیں. جیسے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلاف خوارج نے نعرہ لگایا، اور نعرہ کیا لگایا؟ ان الحکم الا للہ، کہ حکومت کا حق صرف اللہ کو ہے. علی علیہ السلام کو حکومت کا حق نہیں ہے، حکومت کا حق صرف اللہ کو ہے. تو حضرت مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا کلمۃ الحق وارید بہا الباطل. آپ نے فرمایا کہ کلمہ جملہ حق والا ہے لیکن اس سے جو چاہا جا رہا ہے وہ باطل ہے. نعرہ درست ہے لیکن اس سے جو مقاصد پورے کیے جا رہے ہیں وہ غلط ہے. تو ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے نعرے لگ رہے ہیں جو نعرہ حق والا ہے لیکن اس سے مقاصد سیاسی پورے کیے جا رہے ہیں، اس سے مقاصد دین کے فساد اور مظالم اور مفاسد کے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں. لہٰذا تھوڑا سا اپنے ایمان اور عقیدے کی فکر کیجیے. تو امام حسن مجتبیٰ اللہ پاک نے شخصیت کیسی عطا فرمائی، آپ کا جو ظاہری جسم مبارک ہے، ظاہری حسن ہے، اس کے متعلق حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث کو کئی محدثین نے بیان کیا. حضرت عقبہ بن حارث روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کے باہر نکلے تو امام حسن کھیل رہے تھے، تو انہوں نے امام حسن کو پکڑا اور کندھوں پہ بٹھا لیا. آج آپ کے چھوٹے چھوٹے عالم کہلانے والے ان میں بھی اتنا تکبر ہے کہ وہ اس طرح کا ادب نہیں کرتے. بڑا تکبر آ چکا ہے علم کا. بیٹے آواز باریک کریں، سیٹنگ ٹھیک کریں. تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن کو لیا، اپنے کندھے پہ بٹھا لیا اور بٹھا کے کیا کہتے ہیں؟ وَهُوَ يَقُولُ بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِي لَيْسَ شَبِيهٌ بِعَلِي. کہنے لگے میرا باپ قربان ہو، حسن رسول اللہ کی تصویر ہے اور یہ علی کی تصویر نہیں ہے. وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ. مولا علی نے سنا تو آپ مسکرانے لگ گئے. تو آپ حسن و جمال ایسا رکھتے تھے کہ خوبہو تصویر رسول تھے. جب تصویر رسول کہہ دیا باقی پھر بعد میں کسی اور مزید حسن اور اس کی تلاش اور اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں رہتی. تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم یکن احد اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے سیٹنگ چھوڑ دیں. من الحسن ابن علی و فاطمہ صلوات اللہ علیہم اجمعین. امام احمد بن حنبل نے روایت کیا. توجہ فرمائیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ دو ذاتیں پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ کی تصویر تھی. ظاہری حسن و جمال میں بھی، گفتگو کردار اور گفتار میں بھی، چال چلن میں بھی، ہر انداز میں حضور کی تصویر. تو حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں حضور کی پہلی تصویر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. ان کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی بیان فرمایا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر حضور کی مماثلت مشابہت رکھنے والا کوئی نہ تھا. فرماتی سیدہ کائنات چلتی تو یوں لگتا جیسے حضور چل رہے ہیں، کلام فرماتی تو یوں لگتا جیسے سرکار کلام فرما رہے ہیں. تو ظاہری بھی اتنی مشابہت تھی، مماثلت تھی، سملیرٹی تھی. اور دوسری شخصیت امام حسن مجتبیٰ ہے. ظاہری حسن ہو، جمال ہو، گفتار ہو، کلام ہو، طبیعت ہو، اخلاق اور کردار ہو، ہر حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر تھے. سبحان اللہ. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ جب امام حسن سے ملتے تو فرماتے ذرا کپڑا تو اٹھائیے نا، اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا تو اٹھائیے. وہ اٹھاتے تو حضرت ابو ہریرہ حضرت امام حسن کی ناف کو چوم لیتے، پیٹ کو چومتے. تو کوئی پوچھتا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا تمہیں کیا خبر، میں نے کئی مرتبہ سرکار کو دیکھا ہے وہ امام حسن کے پیٹ کو بھی چومتے تھے، ناف کو بھی چومتے تھے. اور کئی روایتوں میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ حضرت امام حسن کے ہونٹوں کو بھی بوسہ دیتے تھے، ماتھے کو بھی بوسہ دیتے تھے.
تو ظاہری حسن و جمال ایسا تھا آپ کا، اور تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا تھا، رشتہ ایسا تھا۔ علامہ ہندی نے بیان کیا، حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، کہ امام مجتبیٰ علیہ السلام آئے، گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے، بالکل بچپنا ہے۔ حتی قعد علی صدرہ ثم بال علیہ، حضور کے سینے مبارک کے اوپر چڑھ گئے۔ تو حضرت انس نے اتارنا چاہا امام حسن کو، تو حضور نے فرمایا ویحک یا انس دع ابنی وثمرۃ فؤادی، کہ انس حیرت ہے، تو میرے بیٹے کو سینے سے اتارتا ہے، دع ابنی وثمرۃ فؤادی۔ اچھا، یہ بات خود حضرت انس بیان کر رہے ہیں۔ کمال یہ ہے، جس میں بعض اوقات ان کی زجر و توبیخ بھی ہو جاتی، بعض معاملات پہ حضور ڈانٹ بھی دیتے، پھر بھی وہ بات خود بیان کرتے۔ یہی تو عشق تھا ان کا، چونکہ اس بات میں اہل بیت سے حضور کا رشتہ بیان ہوتا تھا، اس لیے وہ اپنی پرواہ نہ کرتے کہ حضور نے ہمیں ڈانٹ دیا، وہ بات ہم کیوں سنائیں، نہ، وہ اپنی پرواہ نہ کرتے۔ وہ جو اہل بیت سے حضور کا رشتہ ہوتا، وہ سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اپنی بات بھی بیان کر دیتے۔ حضور فرماتے ویحک، تعجب ہے تم پر، میرے بیٹے کو سینے سے ہٹاتے ہو، دع ابنی وثمرۃ فؤادی، رہنے دو میرے بیٹے کو اور میرے دل کے پھل کو میرے سینے پہ رہنے دو۔ ثمرۃ فؤادی، ثمر قلب، میرے دل کا پھل، میرے دل کا سکون۔ فإن من آذى هذا فقد آذانی، پس بے شک جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اب یہاں غور فرمائیں، حضرت انس کیا تکلیف دینا چاہ رہے تھے امام حسن کو؟ سوچئے، صرف سینہ اقدس سے اتارنا چاہ رہے تھے نا، حضور کے سینے سے اتارنا چاہ رہے تھے نا، کہ حضور کے آرام میں خلل نہ آئے، حضور کے آرام میں خلل نہ آئے، بس اتنا چاہ رہے تھے نا کہ حضور کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اتنی چاہت پر بھی، حالانکہ وہ حضور کے آرام کا خیال رکھ رہے تھے، لیکن چونکہ امام حسن بالکل بچپنا ہے، انہیں تکلیف محسوس ہونی تھی کہ میں نانا کے سینے پہ چڑھا ہوں، کسی نے اتار دیا۔ اتنی بات پر بھی سرکار نے فرمایا جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یعنی حسنین اور اپنی اہل بیت کی اتنی بھی تکلیف حضور علیہ الصلوۃ والسلام گوارا نہیں کرتے۔ لہذا یہ آپ کا ذہن کیوں بن چکا ہے کہ ہم اہل بیت کے علاوہ کوئی اور بات کریں تو وہ اچھی تقریر ہوتی ہے، اس موضوع پر بات کی جائے تو وہ اچھی تقریر نہیں ہے؟ یہ کیسی ذہنیت بن گئی؟ یہ اہل بیت کو ستانے والے لوگ تو آج امام بنے بیٹھے ہیں اور علامہ اور مفتی اور شیخ الحدیث بنے بیٹھے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار سے وفا کرنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کی نظر میں اہمیت کے حامل ہی نہیں ہیں۔ یاد رکھ لیں، یہ معیار اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ معیار اسلام کے دشمن فسادی منافق علماء کا دیا ہوا ہے، جو ہمارے ذہنوں میں پختہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو امام حسن کو تو اتنی تکلیف بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی تو برداشت نہ فرمایا، فرمایا اتنی بھی کوئی تکلیف دے گا تو مجھے تکلیف دے گا۔ اور حضور کو تکلیف دینا جانتے ہیں کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا، قرآن ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ نے فرمایا اللہ نے دنیا میں بھی ان پہ لعنت کی ہے، آخرت میں بھی لعنت کی ہے۔ اور جو ایسا کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے، دنیا میں بھی دیکھیں گے، چاہے وہ علماء ہیں، وہ خطباء ہیں، لعنت ہوگی اللہ کی، اور برباد ہوں گے جو حضور کے خاندان کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں۔ تو یہ رشتہ تھا، حضور فرماتے تھے، ظاہری شکل و صورت ایسی تھی، اور رشتہ حضور کا ایسا، فرماتے میرا بیٹا ہے، میرے دل کا پھل ہے، ثمر قلب ہے، یہ رشتہ حضور بتاتے۔ اور سیدنا امام حسن کی شخصیت ایسی تھی کہ محبوب المومنین تھے۔ کیا؟ محبوب المومنین، تمام مومنین آپ سے محبت کرتے تھے، مومنین محبت فرماتے ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ سنایا میں نے آپ کو۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق علامہ ابن حجر حیثمی المکی نے بیان کیا کہ کسی ضرورت کے تحت امام حسن ان سے ملنے کے لیے آئے،
تو ان کے صاحبزادے پہلے سے دروازے پر کھڑے تھے، اجازت مانگی تو انہیں نہ ملی، تو انہوں نے بھی گمان کیا شاید مجھے اجازت نہ ملے، تو واپس لوٹ گئے۔ جب واپس لوٹے تو حضرت فاروق باہر تشریف لائے، پوچھا کوئی ملنے تو نہیں آیا تھا؟ کہا کہ حضرت حسن مجتبیٰ آئے تھے ملنے کے لیے۔ جب یہ سنا تو آپ کی طبیعت مبارکہ اور آپ کی جو چہرے مبارک کی کیفیت متغیر ہو گئی، بدل گئی، پریشان ہو گئے، اسی طرح دوڑ پڑے اس دروازے اور اس گلی میں جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ حسن مجتبیٰ تو نہیں آئے تھے؟ ان کا نہیں، ادھر نہیں آئے تھے۔ پھر دوسری گلی جاتے ہیں، ادھر سے پوچھتے ہیں ادھر تو نہیں آئے تھے؟ کہا نہیں آئے تھے۔ یہ کون دوڑ رہا ہے؟ یہ کون گلی گلی جا رہا ہے؟ کچھ خیال اور توجہ بھی ہے؟ امیر المومنین ہیں، اور امیر المومنین ہونے سے پہلے بھی اپنے قبیلے کے سردار ہیں، اور عرب میں ایک وجاہت اور عزت رکھتے ہیں حضرت فاروق اعظم، ایک روب اور دبدبہ اور ہیبت رکھتے ہیں۔ ایک ہیبت والا، دبدبے والا انسان اپنی ہیبت بھول کے، دبدبہ بھول کے، روب بھول کے، عزت کے سارے معیار بھول کے، وہ ایک عجیب کیفیت اور دیوانگی میں کبھی اس گلی میں جاتے ہیں، کبھی اس گلی میں جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ آپ کو تعلیم دینی ہے کہ ہمارا رشتہ کیا ہونا چاہیے نبی کے گھرانے سے۔ ان کی ادنا سی ضرورت ابھی پتہ بھی نہیں کہ کس ضرورت سے آئے تھے، شاید نہ بھی ضرورت ہو، شاید ویسے ہی ملنے آئے ہوں، ابھی تو پتہ بھی نہیں کہ ضرورت کیا ہے، ابھی تو پتہ بھی نہیں کہ حاجت کیا ہے، بس اتنا علم ہوا کہ ملنے آئے تھے، تو پھر تڑپ گئے حضرت عمر فاروق۔ کبھی اس گلی میں جاتے ہیں، کبھی اس گلی میں جاتے ہیں، تمہیں سکھا رہے ہیں کہ جو تمہیں نبی کے گھرانے سے دور کرے اس کا صحابہ سے کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہے۔ جو اہل بیت کے خلاف بولے، سادات کے خلاف بولے، اس پر پہلی لعنت صحابہ کرام کی طرف سے ہے۔ اس کا کوئی رشتہ صحابہ رسول سے نہیں ہے۔ بھلا جنہوں نے پورے عرب کی دشمنی مول لی، اسلام لائے، قربانیاں دیں، آزمائشیں سہیں، مصائب اور شدائد کو برداشت کیا، اپنا مال و متاع قربان کیا، اپنے غلام قربان کیے، اپنے سکون لٹا دیے، اب ہجرتیں کی، گھر بار چھوڑا، خاندان چھوڑ دیے، قبائل چھوڑ دیے، یہ ساری قربانیاں دینے والے لوگ ذرا سوچئے کبھی یہ برداشت کریں گے کہ آج کوئی شخص اٹھے، نام حضرت ابوبکر کا لے اور اہل بیت کے خلاف بولے، نام حضرت عمر فاروق کا لے اور سادات کے خلاف بولے؟ یاد رکھ لیں، اگر عقیدہ درست نہیں پھر کچھ بھی نہیں۔ میں نے جو سیکھا ہے دین سے وہ یہی ہے، سب کچھ بنیاد عقیدہ ہے، عقیدہ سب کچھ ہے، لہذا حضور کے خاندان سے رشتہ کیا ہو حضرت فاروق اعظم سکھا رہے ہیں۔ تڑپ گئے، کبھی اس گلی جاتے ہیں، کبھی اس گلی جاتے ہیں، بالآخر کسی نے بتایا کہ اس رستے پہ گئے۔ یہ ابن حجر حیاتم المکی نے اس واقعے کو لکھا ہے، نیچے والا۔ تو جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے جہاں حضرت امام حسن ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، کیا بولو نا یار، ایک درخت کے نیچے بیٹھے، حضرت عمر فاروق وہاں پہنچے تو وہ کھڑے ہو گئے کہ خیر ہو، امیر المومنین کیوں یہاں آئے؟ جب وہ کھڑے ہو گئے تو حضرت عمر فاروق گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھ گئے، گھٹنوں پہ بیٹھ، سمجھتے ہیں ایسے گھٹنے رکھ کے جیسے کھڑا ہوتا ہے انسان، باقی جسم کھڑا ہوا ہے، باقی جسم کھڑا ہوا ہے، اور ایسے ٹانگیں گھٹنوں کے بل بچھا لی ہیں اور باقی کھڑے ہوئے ہیں، ایسے کھڑے ہو گئے ان کے سامنے جیسے کوئی انتہائی احترام میں کھڑا ہوتا ہے، یوں کھڑے ہو گئے ان کے سامنے، اور کھڑے ہو کے کہنے لگے آپ آئے تھے پھر ملے بغیر کیوں چلے گئے؟ کہا وہ آپ نے اپنے صاحبزادے کو اجازت نہ دی تو میں سمجھا شاید مجھے بھی اجازت نہ ملے۔ کہا نہیں اے مجتبیٰ، وہ عمر کا بیٹا تھا، اسے حاجت تھی اذن کی، اجازت کی، آپ تو میرے رسول کے بیٹے ہیں اور ہم آپ کے نانا کے غلام ہیں، غلاموں کے گھر آنے کے لیے تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلا اجازت چلے آیا کریں۔ پھر اپنا امامہ شریف اتار دیا، اپنا امامہ اتارا اور بال پکڑ لیے، اور وہ جملہ بولا
जो आपके उलमा नहीं बोलते, ना सुन्नी ना शिया, अमल करके दिखाना तो नामुमकिन हो चुका है शायद आज के दौर में। ये अदब, अमल की बात नहीं कर रहा, अमल तो शायद मिट के रह गया है, अदब वाला अमल अहले सुन्नत में भी और अहले तशय्यो में भी। तकरीरों में भी अदब नहीं रहा जो हजरत उमर फारूक ने बयान फरमाया। अपने बाल पकड़ लिए और पकड़ के फरमाने लगे, हल अम्बत हाज़ा शारा बादल्लाहि इल्ला व अंतुम। फरमाने लगे, अहले बैत, ये जो हमारे सरों पे बाल हैं या अल्लाह ने उगाए हैं या अहले बैत आपने उगाए हैं। ये मुहावरतन अरब में बोला जाता था। मुहावरे का माना क्या है? माना यह है कि अहले बैत हमें जितनी भी इज्जतें मिली हैं या अल्लाह ने दी हैं या अहले बैत आपके घर से मिली हैं। हजरत उमर तो अपनी सारी इज्जतों को अहले बैत का अतिया समझते हैं। आपने उन्हीं का नाम लेके सादात की नफरत शुरू कर दी। तो ये महबूबुल मोमिनीन थे हजरत इमाम हसन मुश्तबा, और हलीमुल मिजाज थे, बड़ी नरम तबीयत थी आपकी। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा बेटा सैयद व सरदार है, इब्न हादा सैयदुन फलअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। फरमाया ये मेरा बेटा सैयद व सरदार है, अनकरीब अल्लाह इसके जरिए मुसलमानों के दो बड़े ग्रोहों में सुलह करवाएगा। सुलह इसके जरिए से होगी, सुलह बिही वाहिद की ज़मीर है, वाहिद मुज़क्कर गायब, सुलह इसके जरिए से होगी, किसी और के जरिए से नहीं। सुलह में सारी कुर्बानियां ये देगा, कुर्बानियों इसकी तरफ से कुर्बानियां होंगी, लिहाजा जो सुलह होगी उसकी सारी की सारी फजीलतें हसन मुज्तबा के नाम होंगी। बिही फरमाया, बिही मां नहीं फरमाया। समझे बात को कि नहीं? और इतने नरम मिजाज थे कि हर खुतबे जुमा में आपके सामने आप पर, आपके वालिद गिरामी पर गाली गलोच भी किया जाता, लानत भी की जाती, जुबान दराजी भी की जाती। आज भी हो रहा है ना, दाता साहब के 3 दिन उर्स में क्या होता रहा है आपके सामने। तो मस्जिदों में सादात के खिलाफ शोरश करना, सादात के खिलाफ फसाद करना, ये कोई नई रविश नहीं है, वो इससे पहले लोग कर चुके हैं, वो तरीके सिखा चुके हैं। और इतने नरम मिजाज थे कि इमाम हुसैन ने जब पूछा कि अपने कातिल के बारे तो बता देना, फरमाया कहीं ऐसा ना हो कि कोई मजलूम भी बेचारा सज़ा का शिकार हो जाए, इसलिए मैं खामोश रहूँगा, मेरा और उसका मामला है, अल्लाह खुद उसकी पकड़ करेगा। ये आपकी हलीमी थी, नरम मिजाजी थी। और सखावत का आलम यह था, एक शख्स को आपने देखा वो दुआ कर रहा था, कह रहा था या अल्लाह मुझे 10,000 दिरहम की ज़रूरत है। इमाम मुश्तबा पास से गुजर रहे थे, फौरी घर गए और 10,000 दिरहम उठा के लिए, अभी वो दुआ ही कर रहा था, उसके सामने ला के रख दिया। उसने कहा ये क्या है? फरमाया अल्लाह की अता में और अहले बैत की अता में कोई फ़र्क नहीं होता है, वही हमें देता है और हम उसके दिए से ही लौटाते हैं। तो उससे मांग रहा था, उसी ने दिया, रख लो। सखावत का ये आलम था। एक दफ़ा आपसे किसी शख्स ने कहा कि हालात बड़े बुरे जा रहे हैं, घर के माली हालात, तो आपने अपने वकील को बुलाया, जो ख़जानची रखा हुआ था वकील, उससे पूछा हिसाब किताब करो खर्चे का, कितने पैसे बचते हैं। उसने कहा जी 50,000 दिरहम बाकी हैं। फरमाया सारे ला के इसे दे दो। चांदी के सिक्के 50,000 दे दिए। फरमाया वो 500 तुम्हें सोने के सिक्के भी दिए थे, वो किधर हैं? कहा हुजूर वो भी पड़े। फरमाया वो भी ले आओ, वो भी दे दिए। वो इतने ज्यादा थे कि वो अकेला नहीं उठा सकता था। फरमाया मजदूर ले आओ, उसकी मजदूरी भी मैं अदा करूंगा। वो भी उसे दे दिया और देने के बाद फरमाने लगे माफ करना इस वक्त था इतना, वरना और तुम्हें अता करते। आए हाय, दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने सखावत के दावे किए, लेकिन इमाम हसन की सखावत का आलम यह है, अहले बैत की सखावत का आलम यह है कि इतना देते हैं कि फकीर बांटने वाला बन जाता है, और फिर देख के कहते हैं कि माफी चाहते हैं, इतना ही दे सके वरना और तुम्हें देते। इस वक्त था इतना। और अल्लाह ने इल्म में इतना नवाजा था, इल्म में बोलिए इतना नवाजा कि एक शख्स वो खुद बयान करता है। इस तमाम चीज़ों के हवाले किसी को हाजत हो तो मुझसे ले ले, वक्त थोड़ा होता है, ज़रा तेज़ी से चलना पड़ता है। तो
ایک شخص مسجد نبوی میں آیا، اس نے دیکھا کہ 3 حلقات لگے ہوئے، درس ہو رہا ہے، درس قرآن۔ پہلے حلقے میں بیٹھا، کہنے لگا جی قرآن میں شاہد اور مشہود کا لفظ آیا ہے، شاہد کا معنی کیا ہے؟ وہ پہلے مفسر نے فرمایا شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے اور مشہود سے مراد 9 ذی الحج عرفہ کا دن ہے۔ وہ اٹھ کے دوسرے مفسر کے پاس گیا، اس نے پوچھا شاہد سے مراد کیا؟ انہوں نے کہا جمعے کا دن، مشہود کا ہے یوم النحر قربانی کا دن 10 ذی الحج۔ وہ تیسرے مفسر کے پاس آیا، اس نے کہا کہ یہ شاہد سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا شاہد سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے۔ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، رسول اللہ شاہد ہیں، پوری امت کے اعمال پر نظر رکھنے والے، حضور شاہد ہیں، گواہ ہیں پوری امت پر۔ کہا مشہود؟ کہا ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس نے کہا وہ جو پہلے مفسر ہے وہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ کہا دوسرے کہا یہ عبداللہ ابن عمر ہے، کہا یہ تیسرے کہا یہ حسن مجتبی ہے۔ کہا اچھا سرکار پھر یہ بتائیے کہ یہ اللہ نے شاہد اور مشہود اس میں کیا ربط ہے؟ فرمایا ربط اور تعلق یہ ہے کہ دن قیامت کا ہوگا، دن بولیے قیامت کا ہوگا اور شان مصطفیٰ کی دکھائی جائے گی۔ اللہ نے مشہود قیامت کو کہا اور شاہد مصطفیٰ کو کہا، تو اصل میں شان مصطفیٰ دکھانے کے لیے قیامت کا دن ہوگا۔ تو یہ تفسیر اور قرآن کے علم میں اللہ نے پختگی دی تھی کہ انہوں نے تفسیر بیان کی اپنے ذاتی قول سے، لیکن امام حسن نے تفسیر بیان کی قرآن کی تفسیر قرآن سے کی۔ قرآن کی تفسیر بولیے۔ اور حدیث میں فہم کا عالم یہ تھا کہ آپ جا رہے تھے، لباس بہت خوبصورت پہنتے تھے امام مجتبیٰ، تو ایک یہودی گزرا خستہ حال، کہنے لگا اے رسول اللہ کے بیٹے ذرا رکے۔ فرمایا کہنے لگا ایک سوال کا جواب تو دیں۔ آپ نے پوچھا بتائیے۔ اس نے کہا آپ کے نانا نے فرمایا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جنت کے لیے کافر ہے، جبکہ آپ قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں، دنیا آپ کی جنت لگ رہی ہے اور میں برے حال میں ہوں، میری دنیا قید خانہ لگ رہی ہے۔ تو معنی سمجھ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا یا ھذا لو نظرت الی ما عد اللہ لی فی الآخرۃ لعلمت انی فی هذه الحالۃ بالنسبۃ الی فی السجن، کہ اے یہودی اگر تو وہ نعمتیں دیکھے جو اللہ نے مجھے دینی ہے جنت میں، اگر تو ان کو دیکھ لے تو تو واقعی کہے گا کہ اس وقت میں قید خانے میں ہوں۔ وَلَوْ نَظَرْتَ إِلَى مَا عَدَّ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْعَذَابِ الْعَلِيمِ لَرَأَيْتَ أَنَّكَ الْآنَ فِي جَنَّةٍ وَاسِعَةٍ، اور اگر تو وہ عذاب دیکھ لے جو اللہ نے تجھے دینا ہے مرنے کے بعد تو تو کہے گا واقعی میں اس وقت جنت میں ہوں۔ لہٰذا حضور کی حدیث میں کوئی تناقض، ٹکراؤ ہرگز نہیں ہے۔ معنی یہ کہ مومن کے لیے اللہ نے جنت میں جو نعمتیں تیار کی ہیں اس کے مقابلے میں دنیا قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے اللہ نے آخرت میں جو عذاب تیار کیا ہے اس کے مقابلے میں دنیا اس کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ تو یہ آپ کے علم کا عالم تھا۔ اس سب کے باوجود عبادت میں یہ عالم تھا کہ 25 حج آپ نے پیدل کیے، پیدل 25 حج کیے، اور عاجزی کا عالم یہ تھا کہ ساری رات غلاف کعبہ پکڑ کے روتے اور کہتے باری تعالیٰ معلوم نہیں تیرے ساتھ ملاقات ہوگی تو کیسے پیش آئے گا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ حضور آپ تو جنت کے سردار ہیں، کیوں روتے ہیں؟ کہا تمہیں کیا خبر کہ واہ بے نیاز سے پڑا ہے، معاملہ بے نیاز سے پڑا ہے، معلوم نہیں کس طرح پیش آتا ہے، اس لیے روتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہوں۔ عاجزی کا عالم یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے طریقے پر زندگی اور موت عطا فرمائے، ان کی محبت پہ زندگی اور موت عطا فرمائے۔ وما علینا